زمینوں والے حتیٰ کہ چونٹیاں بھی اپنے سوراخوں میں لوگوں کو نیکی کی تعلیم دینے والے کے لیے دعا کرتی ہے۔ جو نیکی کی تعلیم دیتے ہیں، جو بھی دیتا ہے، یہ نہیں کوئی خاص نام نہیں لیا، ایک عالم، آپ بھی عالم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکثرت مرتبہ یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ میں پریشانی، غم، عاجز ہونے، سستی، بخل، بزدلی، قرض کی زیادتی اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے کہ ان چیزوں سے مجھے پناہ میں رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عاجزی چلی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سستی ہو جاؤں، میرے اندر بخل ہو جائے، میرے اندر بزدلی ہو جائے، یا قرض لے کے میں اپنے آپ کو پریشان کر لوں، میرے اندر پریشانیاں ہو جائیں۔ تو اللہ کے محبوب نے سکھایا کہ اس طرح کی دعائیں مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ایک عابد تھا، دوسرا عالم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی عابد پر ایسی فضیلت ہے جس طرح میری تم میں سے کسی ادنا شخص پر فضیلت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے اور تمام آسمان حتیٰ کہ چونٹیاں بھی اپنے سوراخوں میں لوگوں کو نیکی کی تعلیم دینے والے کے لیے دعا کرتی ہے۔ جو نیکی کی تعلیم دیتے ہیں، جو بھی دیتا ہے، یہ نہیں کوئی خاص نام نہیں لیا، ایک عالم، آپ بھی عالم ہیں، آپ کے پاس بھی علم ہے، آپ بھی پڑھ کر سنا سکتے ہیں۔ عالم وہ جو عمل کرنے والا ہو، عمل کرنے والا وہ جو خالصتاً نیت بھی اچھی رکھنے والا ہو، کامیاب شخص وہ ہے۔ ورنہ تو میرے نبی کی حدیث کے مطابق گدھے کے اوپر کتابوں کو رکھنا، کتابوں کے ڈھیر پڑھ دے، اگر ہم اس پہ عمل بھی نہیں کرتے اور لوگوں کو بھی نہیں بتاتے تو سمجھ لو ہم نے گدھے کے اوپر کتابیں رکھ دی میرے پیارے، فائدہ ہی کچھ نہیں۔ اب اس گدھے بیچارے جانور کو کیا پتا کہ میرے اوپر علم کا بوجھ پڑا۔ ہر روز فرشتے نازل ہو کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کا بدل عطا فرما، اور اے اللہ خرچ نہ کرنے والوں کے مال کو ضائع کر دے، خرچ نہ کرنے والوں کو مال کو ضائع کر دے، یعنی اس میں سے برکت کو ختم فرما دے۔ ان کو بھلی نقصان ہو جائے اس کو پرواہ نہیں ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں دیتے ان کے لیے وہ روزانہ جو فرشتے اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے برکتوں کی دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان مصیبتوں سے دور کر لے۔ آپ سفر پہ جاتے ہیں، آپ دعا مانگتے ہیں، کیوں حکم ہے سفر کی دعا؟ اس لیے کہ آگے جو خطرات ہیں، آگے جو خطرات ہونے والے ہیں یا کوئی پریشانی ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما ہے۔ اس لیے سفر کی دعا ہے کہ آپ آنے والے کی پریشانیوں سے اللہ سے سفر کے بھی دعا مانگے، یا اللہ ہماری پریشانی کو سفر آسان فرما دے۔ تو اسی طرح یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مصیبتوں سے دور رکھنا۔ میں نے کسی دور میں یہاں پر کسی وقت میں حدیث سنائی تھی کہ انسان اگر باپ دادا کوئی بھی بڑا اس کا دعا مانگتا ہے، وہ کسی نہ کسی نسل میں آ کے ان کی دعا اگر اس نسل میں دعا قبول نہیں بیٹوں کے لیے، تو ان کے بیٹوں کے لیے وہ دعا آخرکار ضرور قبول ہوگی میرے بھائی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ لوگوں سے، بزرگوں سے دعائیں حاصل کرتے رہو، وہ دعا کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کامیاب ہو ہی جائے گی، آپ کے لیے قبولیت کا درجہ ضرور رکھے گی۔ ویسے بھی حدیث ہے کہ جو بھی انسان دعائیں مانگتا ہے، یہاں اگر قبولیت کا درجہ ظاہری طور پر نہیں رکھتی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بدلے جنت میں محل عطا فرمائے گا آپ کو۔ لوگ کہیں گے رب العالمین یہ چیزیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے پوچھیں گے ہم نے اتنی نیکیاں تو نہیں کی، کہیں گے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تم نے جو دعائیں مانگی تھی اس کا بدل ہے۔ پھر وہ روئیں گے، پچھتائیں گے کہ کاش جو چند دعائیں تو نے میری قبول کی تھی وہ بھی قبول نہ کرتا، آج اس کا بدلہ اتنا اچھا مل رہا ہے، آج ہمیں اس کا بدلہ دیتا ہے۔ یہاں ہم روتے ہیں، اللہ سے لڑتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہے، کسی اوروں کی سنتا ہے، ہماری نہیں سنتا، اوروں کو تو نے دولت دے دی، اوروں کے رشتے ہو رہے، ہمارے رشتے نہیں ہو رہے، سارے غم ساری بیماریاں ہمارے لیے، عجیب سے سوالات ہوتے ہمارے گھروں میں۔